أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا اور اسلامی تعلیمات پر کچھ عمل کی توفیق برحمت فرمائی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا ماحلیات جب آخری وقت ہو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمایا۔ ایمان میں ایک لچک ہے، ایمان کے بارے میں بڑا محتاط آدمی کو رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو دنیا میں باحیات تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ قرآن مجید کی آیتوں کی شکل میں بنا کر دے دیا تھا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کسی جگہ فرما وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ ان سے خوش ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز اللہ کا قرآن کہتا اللہ کا خوش ہونا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اکبر کا معنی ہم سب کو معلوم، اللہ اکبر کیا معنی؟ اللہ سب سے بڑا ہے نا بھی، اتنا تو معلوم ہے نا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی خوشنودی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشنودی یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان کو جمع کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے او جنتیوں یاد رکھ لینا اب میں اعلان کرتا ہوں میں تم سے خوش ہو گیا اور کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ کی بات تو سچی ہے نا، شک ہے نہیں۔ کسی کا اونر، فیکٹری کا اونر خوش ہو کو کیا تو دیا لے ایڈوانس رکھتے ادھر کو، ڈاؤٹ رہتا ہے، شک رہتا ہے، کب واپس کیا کر لیتا ہوں میں، کب واپس مانگ لیتا ہے کیا تو کام تو کام کو نہیں آ رہا واپس لگ رہا باپ بیٹھتے کیا رکھے ایڈوانس مانگے وہ لا کر رکھے واپس، کیوں؟ ناراض ہو گئے۔ ان کے ناراض ہونے کا احتمال ہے، امکان ہے کہ ناراض ہو سکتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے ناراض خوش
خوش ہے. کیا گارنٹی سبا میں خوش رہتی ہے کر کو ارے یوں نتی کیا تو بھالو رہتی سمجھ رہی کر کو منجے بھی رہتی کیا ہونا بات ہے کہ تو آدمی کو کھل کو بول سکتا ہے. یہ بارے میں تو سب کو کیا ہوگا تجربہ ہو رہا تھا جتنے شادی شدہ لوگ ہیں ہے نا بھائی سب کو کیا ہے تجربہ ہو رہا تھا. گارنٹی نہیں کہ خوش رہے دوست کی گارنٹی نہیں کہ وہ خوش رہے ناراض ہو سکتا ہے. جو ناراض ہو گارنٹی کا ہمیشہ ناراض پھر بھی خوش ہو سکتا ہے پھر ناراض ہو سکتا ہے. بھروسہ ان پر نہیں لیکن اللہ کی ذات پر ہر ایک کو بھروسہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں او جنتیوں میں تم سے خوش ہو گیا ہوں اور یاد رکھ لینا اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. جنتیوں کو اس بات سے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اب جنت کا ہمارا ہمیشہ کے لیے سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. اب کبھی بھی جنت سے کیا نہیں کریں گے نکالے نہیں جائیں گے. کیوں اللہ ناراض ہوں گے تو نکالیں گے نا. اللہ نے فرما دیا ہمیشہ خوش رہوں گا ناراض نہیں ہوں گا تو اب جنت تو پکی ہو چکی. جنتیوں کو اور زیادہ یقین ہو جائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. تو یہ پروانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کسی جگہ پر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ان تمام صحابہ کے لیے میرا اچھا وعدہ ہے. اولئک حزب اللہ وہ اللہ کی جماعت ہے. موقع موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا ان کی تعریف و توصیف فرمائی. ایمان کو ان کے اتھارٹی ایمان وہی فرمایا آمنو کما آمن الناس ایمان لاؤ تو ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کو فرمایا ایمان اگر معتبر ہے تو ان صحابہ کی طرح ایمان معتبر ہونا چاہیے. ان کی طرح لاؤ تو میرے نزدیک اعتبار ہے. ایمان میں ایک لچک ہے نزاکت ہے. ایمان ہیرا سے زیادہ قیمتی ہے. مال کا ڈاکو چور وہ آپ کی غیر موجودگی میں چرا سکتا ہے پتہ چل سکتا ہے لیکن ایمان کا ڈاکو جو شیطان ہے ایمان کب چھین لیا کب سلب کر لیا کب اس پر ڈاکے ڈالا پتہ تک آدمی کو نہیں چلتا. اس لیے آدمی کو اس کے بارے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے. ایمان کہتے ہیں دل سے یقین کرنا زبان سے ادا کرنا الفاظ کو کلمے کے تب کیا ہوتا ہے مومن ہوتا ہے. کلمہ آدمی پڑھ لیا دل سے خدا کو نہیں مانتا اللہ کو نہیں مانتا تو ایمان نہیں ہوا اس کا. کلمہ پڑھ لیا لیکن دل سے اللہ کو خدا کو ایک نہیں مانتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آخری نبی نہیں مانتا تو وہ کیا نہیں ہوا ایمان والا نہیں ہوا. صرف زبان کے الفاظ اللہ کے یہاں معتبر نہیں پہلے دل کا اعتبار ہے پھر اس کے بعد اس کی ترجمانی زبان کرتی ہے. لیکن آدمی کو کفریہ الفاظ بولنے سے اپنی زبان کو بچانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے نعوذ باللہ. آدمی کو تعجب ہوتا ہے بیوی تو حلال ہے زنا بیوی سے کیا مطلب ہے وہی گناہ ہوگا اسے حرام کے ساتھ زندگی گزارتا رہے گا.
جتنے ایام جتنے سال گزارا حرام میں گزارا، اولاد بھی حرام کی پیدائش ہوئی ہے، حرام میں زندگی گزارنے کی۔ علماء فرماتے ہیں اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، حرام میں زندگی گزارنے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے آخری وقت میں ایمان سلب ہو جائے اور کفر پر اس کی موت آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک، کافر ہو کر مرے گا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، تم میں کوئی مرتد ہو گیا، ایمان چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، اسی حالت میں مرا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے تمام اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ سارے نمازیں ختم، سارے حج ختم، سارے زکوٰۃ ختم، سارے نیک اعمال ختم ہو گئے، کفر پر مارا تو نعوذ باللہ من ذالک۔ آخرت میں جو اجر ملے گا وہ تو خدا پر یقین رکھنے پر ملتا ہے، اور کافر خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتا، جبھی تو کافر ہوا۔ خدا کو مانتا، ایک رب ہے مانتا، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا، اس کو مشرک کہتے ہیں۔ یا خدا کا انکار نہ کرتا، انکار جب کر لیا، خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لیا، مشرک ہو گیا، تو اللہ کے یہاں اس کو کوئی اجر بھی نہیں ملے گا۔ جب خدا کا انکار ہے یا اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کسی اور کو شریک کیا، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اعلان کریں گے، او لوگو سن لو، او لو میرے بندو یاد رکھ لو، دنیا والے شرکا سے بیزار نہیں تھے، یعنی پارٹنرشپ اس سے کوئی بیزار نہیں تھے، ان کو ضرورت تھی ایک دوسرے کی مدد تھی، لیکن انا اغنى الشرکاء او کما قال، میں تمام شرکا سے بیزار ہوں، جو دنیا میں جس کے لیے عمل کیا تھا اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا تھا، آج اس کا بدلہ اپنے شریک سے حاصل کر لے، میرے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ صاف اللہ کا اعلان ہو جائے گا۔ جب اللہ کا اعلان ہوگا تو کس کی زبردستی چلتی ہے؟ اور اللہ فرماؤ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ فرماتے تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کا معاملہ انصاف کا معاملہ، رحم کا معاملہ، لیکن اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان میں کسی میری خدائی میں کسی کو دوسرا شریک کر لیا، اس کی معافی نہیں ہے۔ آپ مرنے سے پہلے توبہ کر لیا تو معافی ہے، اسی حالت میں مر گیا تو توبہ کی اس کی کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں۔ اس لیے بتا رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بولوں گا بیویوں کے زنا کیسا ہوتا وہ آگے بولوں گا، یاد رکھ لیجئے۔ پہلے جو حدیث اس سے پہلے پڑھا وہ میں بتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا ہے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا صرف اسلام کا نام رہے گا، حقیقی اسلام لوگوں کے دل میں نہیں رہے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو بھری مسجد رہے گی، نمازی رہیں گے، لیکن ان میں سے ایک کے دل میں بھی اخلاص نہیں رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور صحابہ نے فرمایا اپنے شاگردوں کو سب سے پہلے لوگوں کے دلوں سے جو نکالا جائے گا وہ خلوص کو نکالا جائے گا، اخلاص کو نکالا جائے گا، اللہ کے لیے جو عمل کرنا تھا اس کی جو جذبہ تھا اس کو ہٹا دیا جائے گا، اس کے بعد دیگر چیزیں آئیں گی۔ انہوں منہ کریں دے، انہوں تعریف کریں دے، انہوں کیا بلندی کی، انہوں دیکھیں دے، میری تعریف کریں دے، میں کون، میری بات نہیں چلتی، میں یہ اکڑ ہے، یہ اخلاص نہیں ہے، لوگوں کے لیے باہائی کے لیے کام کرے گا، یہ حقیقی اسلام نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام نہیں صرف اسلام کا نام رہے گا، ظاہر کا لباس بھی رہے گا، پگڑیاں بھی رہے گی، جھبے بھی رہیں گے، داڑیاں بھی رہیں گی، نمازیں بھی باقی سامنے کی رہے گی، لیکن حقیقی اسلام اندر کا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
وَلَا يَبْقَىٰ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن کی حقیقت نہیں رہے گی، صرف قرآن کے رسم جو لکھا ہوا وہ باقی رہے گا۔ خوبصورت ڈیزائنوں میں قرآن تو لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، پرنٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس قرآن کو پڑھنے کی لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی، اور اس پر عمل تو بعد میں، پہلا پڑھنا پڑھتا بھی نہیں ہے۔ اب ہمیں سے ہر آدمی غور و فکر کر لے، ہر آدمی اپنے گھر کا جائزہ لے، میرے گھر میں 10 آدمی، 5 آدمی، ان 5 آدمی میں سے کتنے قرآن پڑھ رہے کتنے نہیں پڑھتے ہیں؟ غور و فکر کر لے، اس میں سے کتنے قرآن پڑھ رہے، قرآن پڑھ کر عمل کتنا کر رہے نہیں کر رہے، ہر آدمی غور و فکر کر لے تو سمجھ جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ میں بھی نعوذ باللہ من ذالک، حضور نے جو قیامت کے قربے، قیامت کی جو نشانیاں بتائی تھی، نعوذ باللہ یہ آدمی بھی اس نشانی میں کیا ہو چکا ہے، شریک ہو چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ہو چکا ہے آج ہی معافی مانگ لے، ابھی توبہ استغفار کر لے، تیرے دل کی حالت میرے دل کی حالت اللہ بہتر جانتا ہے، بغل والا جانے نہ جانے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ابھی توبہ استغفار کر لے اور وعدہ کر لے کہ اللہ میری زندگی قرآن سے دور تھی، اب اس کے بعد میری زندگی قرآن سے دور نہیں رہے گی، میرے اہل و عیال کی زندگی قرآن سے دور تھی، اب آئندہ نہیں رہے گی۔ اگر کسی کے قرآن کے ساتھ زندگی جو ہے شامل تھی، وہ اس پر شکر ادا کرے، کوئی اس پر فخر نہ کرے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تو نے مجھے قرآن کے ساتھ لگایا، تیرا احسان ہے، اگر تیری مدد نہ ہوتی، تیرا فضل شامل نہ ہوتا تو میں اس لائق نہیں تھا کہ تیرا کلام جیسی بابرکت چیز، اونچی چیز، عظمت والی چیز کے ساتھ میرا رشتہ ہوتا، یہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان کے اندر نزاکت لچک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک استاد نے اس حدیث کو پڑھایا، شاگردوں کو اعتراض یعنی سوال پیدا ہوا، حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ اس کی تشریح رہے ہیں، ہمیں سمجھائیں یہ وجہ کیا ہے۔ ایک مسئلہ سن لیں، نکاح 4 چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے، باطل کا تو ختم۔ ایک موت کی وجہ سے، میاں بیوی تھے، دونوں میں سے کسی کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، سمجھو شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی 4 مہینے 10 دن تک عدت میں بیٹھے گی، 4 مہینے 10 دن تک اس کا شوہر سے کنیکشن جو تھا نکاح کا تھا اب اس کا ختم ہو چکا، اب وہ اس کی نکاح میں نہیں رہے گی، اسی لیے اب اس دوسرے نکاح کی کیا ہے، اجازت ہے۔ عدت میں بیٹھنا اس کو بیوی، ایک بیوقوف قسم کا آدمی حضرت کو پوچھا، حضرت شوہر انتقال ہوگا تو بیوی کتنے دن بیٹھنا؟ 4 مہینے، وہ تو میں سنیا تھا، بیوی انتقال ہوگی تو شوہر کتنے دن بیٹھنا؟ سوال پر 8 مہینے بیٹھتے ہو، تجھے ڈبل ہے نا، حصہ بھی ڈبل ملتا تو تجھے پر کیا ہے، ڈبل ہے، سمجھے؟ شوہر پر کوئی کیا نہیں ہے، عدت وغیرہ شوہر پر کیا نہیں ہے، عدت نہیں، اس پر کیا نہیں، عدت نہیں ہے۔ ہاں غم 3 دن منانے کی اجازت ہے، کیا ہے، 3 دن منانے کی، لیکن بیوی کو 4 مہینے 10 دن تک غم منانے کی اجازت شریعت نے دی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو 3 دن سے زیادہ غم منانے کی کیا نہیں ہے، اجازت ہے ہی نہیں، شریعت مطہرہ میں۔ پہلی بات سن لو غور سے، نکاح باطل ہوگا کس سے؟ موت سے، ڈیتھ ہو گئی، نکاح کیا ہو گیا، وہ مراحل وار کے حساب سے کیا ہو جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا۔ عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن، شوہر کے لیے کوئی کیا نہیں، عدت ہی نہیں، نکاح کس سے ختم ہو چکا، موت کے بعد ختم ہو چکا۔ اور دوسرا طلاق کی وجہ سے، طلاق دے دیا، نکاح کیا ہو چکا، ختم ہو چکا ہے۔ لیکن بات ایک بتاؤں،
صرف لفظ طلاق بولنے سے طلاق ہوتی نہیں ہے. میں اس سے پہلے کئی مرتبہ شاید بس آپ حضرات کے سامنے بتا چکا ہوں, کنایا لفظ سے بھی کیا ہو سکتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے. لفظ صریح یہ لفظ طلاق ہے, اس سے کہنے سے کیا ہو جائے گی, نعوذ باللہ من ذالک, میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا. کنایا لفظ تو وہ نہیں بولا لیکن دوسرے الفاظ بولا. مثال کے طور پر یہ کہا, مجھے تیری کوئی ضرورت ہی نہیں, تو چلا جا, ضرورت ہی آئندہ میرا تیرا نعوذ باللہ من ذالک. اگر کسی نے کہا میرا تیرا رشتہ ہے ہی نہیں, رہے گا نہیں کہا, وہ کیا ہوگا, طلاق واقع ہو چکی ہے. اگر اس حالت میں زندگی پھر گزارا, وہ زنا کر رہا ہے, زنا کی حالت میں زندگی گزارا, ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. اولاد جو پیدا ہوگی وہ حرامی اولاد پیدا ہوگی, حلالی اولاد نہیں ہوگی. میں نے کھول کھول کے آپ کے سامنے مسئلہ بتا رہا ہوں, اس پہ کسی برازگی کی لینے کی بات ہے ہی نہیں. یہ الفاظ اسی لیے بتاتے ہیں نا, تجارت کے ہنر سکھاتے ہیں اولاد کو, سکھاتے ہیں بزنس کے ہنر سکھاتے ہیں, گر سکھاتے ہیں, ملازمت کے گر سکھاتے ہیں, زندگی گزارنے کے جب سکھاتے ہو. اسی طرح نکاح سے پہلے ان الفاظ, کیا کیا الفاظ کے استعمال کرنے سے زندگیاں برباد ہو جائیں گی, رشتے برباد جو ہو جاتے ہیں, ان کے بارے میں بھی اولاد کو تعلیم دو, سکھاؤ. نہیں سکھاؤ گے تو بھی کیا ہو جائے, ختم ہو جائے گا. اگر کسی نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا, شریعت کے نزدیک لا علمی, جہالت کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں, بس تیرا پر ڈبل گناہ ہوگا. تو نے علم حاصل کیوں نہیں کیا, معلومات حاصل کیوں نہیں کیا, تو نے ماننے کا بول ڈالا تو جو ہوگا. اسی لیے نا نکاح سے پہلے کیا کرو, اس کے مال لوازمات معلوم کرو. آج لوگوں کی حالت بعض ایسی ہے, اسے میں نے قبول کیا الحمدللہ بولنا نہیں آ رہا اسے. کیا حضرت, کیا میں نکاح پڑھا تو میں معلوم مجھے, اس لیے بول رہا ہوں میں. ایسے بغل میں ایک آدمی آیا, میں نے اسے ایجاب و قبول کرا کے نا پوچھا, بغل والے پوچھا کیا بولنا سر, میں بولا, انہیں بولا کہ تو بول تیری زبان سے, وہ بول دیا تو گڑبڑ ہے, تو بول پہلے, اور یہ الفاظ استعمال کر. جہالت یہاں تک ہو چکی ہے, الفاظ کی استعمال کریا تو کیا ہو گیا, نکاح باطل ہو جائے گا. اب بھی جتنی زندگی گزارے گا تو حرام میں, حضور نے فرمایا لوگ اپنی بیویوں سے کیا کریں گے, زنا کریں گے, قیامت کے قریب وہ زنا ہے. نمبر 2, نمبر 1 کیا تھا, موت کی وجہ سے, یاد رکھ لے باتا. دوسرا طلاق, تیسرا خلا. خلا جو ہوتا ہے وہ بیوی کے طرف سے ہوتا ہے, زیادتی کیا, شوہر مار پیٹ کر رہا ہے, تو یہ دارالقضا جائے گی. قاضی صاحب اس کے مراحل ہیں, پروسیجر ہیں, وہ دیکھ کر طے کر کے دیکھتے ان میں بالکل کیا نہیں ہو سکتا, ان میں امن نہیں ہے, ایک طرف ظلم ہی ہو رہا ہے, اس ظلم سے ظالم باز نہیں آ سکتا. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ دوسرا اس کا پروسیجر کے دونوں کے نکاح کو ختم کرتے ہیں. کہتے ہو گئی 3 چیزیں. نمبر 4, کوئی ایک مرتد ہو گیا نعوذ باللہ, ایمان کو چھوڑ دیا, شوہر نے ایمان کو چھوڑ دیا, میاں بیوی مسلمان تھے, ایمان شوہر نعوذ باللہ چھوڑ دیا. اب ان دونوں جو میاں بیوی تھے ان کا رشتہ فوراً ختم ہو چکا ہے. اگر نعوذ باللہ اگر کسی کی بیوی نے مرتد ہو گئی, ایمان کو چھوڑ دی, تو اب شوہر تو مسلمان ہے, اگر یہ کہا میں تو مسلمان ہوں گا, میرے بچے ادھر ادھر ہو جاتی, تیری بات کو یہاں پر نہیں مانا جائے گا, خدا اس کے رسول کا قانون چلے گا. اگر وہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئی, اسلام کو چھوڑ دی, اب تیرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے, وہ دونوں کیا ہو گئے, ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے ہیں. مومن کا نکاح کافرہ سے نہیں, اور کافر کا مومنہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ خدا کا قرآن کا فیصلہ ہے. اب یہ تو ہے صحیح اعتبار سے کفر کے الفاظ بولا, کافر ہو گیا تو تب, لیکن علماء کرام باریک باتیں بتائے ہیں
کہ ان الفاظ کا استعمال کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اردو زبان بولنے کے تو انہیں مسلمان نہیں، یاد رکھ لو۔ دلی میں جو تمہارے اچھی اردو بولتی لوگ تو کیا اردو بولنے والا مسلمان ہے کیا؟ ارے اردو بولنے والا مسلمان نہیں، عربی بولنے والا بھی مسلمان نہیں۔ ابو جہل تو تم سے ہم سے بہترین عربی بولتا تھا، کیا وہ مسلمان ہے؟ ارے مسلمان ہے کہ بھئی عرب میں تھا نا، وہ تو ابدی جہنمی ہے۔ ایمان زبان کا استعمال نہیں، ایمان دل کے یقین کا نام، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو 100% سچا ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ اگر اس کے بارے میں شک کیا، حضور کی باتوں میں شک کیا اور مذاق بھی اڑایا، اللہ کی باتوں کو مذاق اڑایا، تو ایمان سے دور بھاگ جائے گا، وہ بالکل مرتد ہو جائے گا۔ اگر کسی نے کیا توبہ کرنا چاہیے اور کلمہ پڑھنا چاہیے، دوبارہ ایمان میں داخل ہونا پڑے گا۔ اگر شادی شدہ ہے تو وہ اپنی بیوی کا دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا۔ چند الفاظ میں تمہارے سامنے بول دیتا ہوں جو آج کل لوگوں کے درمیان میں بعض لوگ زبان سے بولتے، وہ تمہارے سامنے میں لکھ کر آیا ہوں، وہ بول دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کی کیا حفاظت فرمائے۔ آج اعمال کا ہی مسئلہ نہیں ہے، پہلے زمانے میں اعمال کا مسائل تھے، نماز پڑھنے دقت ہوتی تھی، روزہ رکھنے دقت ہوتی تھی، قرآن کی تلاوت پر دقت ہوتی تھی۔ ایک زمانہ امت پر ایسا بھی گزرا ہے، قرآن گھروں میں رکھنا، بعض ملکوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ صرف قرآن مجید کا گھروں میں رکھنا یہ بہت بڑا گناہ تھا، اسے جیل میں ڈالا جاتا تھا، سزائیں دی جاتی تھی۔ یہ اعمال پر مصیبتیں تھی۔ آج صرف اعمال پر مصیبتیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے، اور یہ ان کے اندر یہ سازش رچی گئی ہے۔ ان کو نام کا تو نام محمد یوسف ہی رکھا جائے، محمد عمران ان کا نام رکھے، ان کا نام فلاں ہی رہے، یہ نمازیں بھی پڑھے، یہ تلاوت بھی کرے، یہ حج بھی کرے، یہ عمرہ بھی کرے، یہ زکوٰۃ بھی دے، یہ فلاں فلاں کام کرے، مدارس بھی قائم کرے، مساجد بھی تعمیر کرے، لیکن ان کے اندر سے ان کا ایمان کو چھین لو تو یہ جو چاہے کام کرنے دو، اگر ان کے اندر کا ایمان نہیں تو سارے چیزیں بیکار ہے۔ یہ کفار اور اس دشمنان اسلام بہتر طریقے سے جان چکے ہیں۔ اعمال میں کمی بیشی ہے، معافی کا امکان ہے، اللہ معاف فرماتے ہیں۔ ہاں، اللہ غفور رحیم ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ اعمال میں اسی حالت میں مر گیا، اعمال میں کمی بیشی تھی، کمی بیشی بول روزو بالکل کمچ نہیں، ہاں لیکن اللہ اس پر بھی معاف کرنا چاہے، معاف کر سکتا ہے، یقین رکھو اس بات کو، ڈاؤٹ نہ کرو اس بات پر۔ اللہ غفور رحیم، اللہ کسی کے کسی عمل کو دیکھ کر معاف کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قدرت ہے، وہ اللہ معاف فرمائے تو اللہ پر کوئی آبجیکشن نہیں ڈال سکتا کہ اللہ تو نے اسے کیوں معاف کیا، یہ کسی کی اجازت نہیں ہے، کوئی بول ہی نہیں سکتا، وہ خدا کی قدرت ہے، اس کی منشا ہے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن ایمان کے بارے میں ذرہ گڑبڑ ہوا، اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ خود ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرمائے شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جسے چاہے کیا کریں گے، معاف فرما دیں گے۔ کفریہ الفاظ میں آپ کے سامنے کچھ نقل کر رہا ہوں، نقل کفر، کفر نباشت کے تحت کفر کے الفاظ آدمی کو سمجھانے کے لیے بولا تو آدمی کافر نہیں ہوتا۔ دو تین بول دیتا ہوں، وقت ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا اللہ ہم نہ بھول گیا بھائی، کہ اللہ ہم نہ بھول گیا، خدا کی شان، اللہ تعالیٰ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ ذرا غور سے سنیں باتوں کو، اللہ کی ذات ہر عیبوں سے پاک ہے، سبحان، ارے پڑھتے نہیں پڑھتے سبحان ربی العظیم کیا ہے؟ خدا پاک ہے ہر عیبوں سے، سبحان کا مطلب پاک ہے،
لیکن اس نے اللہ کی طرف ایک بھول کی، کمی کی، عیب کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، علماء فرماتے اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ بھول گیا، نعوذ باللہ، بولا نا ایک بھی کفر بولا تو نکاح بھی ختم ہو جائے، نعوذ باللہ۔ ان الفاظ سے بچنے کی کوشش کرو، بچ رہے تو خدا کا شکر بھی ادا کرو، تیرا احسان ہے اللہ، تو نے ان الفاظ بولنے کی مجھے بچایا، تو نے بچایا، تھوڑا تھوڑا بول کر چل رہا ہوں میں۔ دوسری بات، لوگ بولتے ہیں کون سا اللہ بولے جی، نعوذ باللہ من ذالک، میں سن کرو کون سا اللہ، ارے تو کافروں کی بات ہی، یاو دیورو ہیڑی دو کر وہ نا ان کو 50 رہیں گا اس کے یقین کے مطابق، جو غلط یقین ہے۔ ارے میرا تمہارا کون سا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو ایک ہی ہے۔ اگر کسی نے کہا اللہ نے کب کہا یہ بات الگ ہے، لیکن یہ کہا کون سا اللہ بولا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ گویا کہ اپنے الفاظ سے کہہ رہا ہے خدا ایک نہیں کئی خدا ہے۔ کون سا اللہ کا مطلب کیا، کون سا دوست بولا جی، کون آدمی بولا جی کا مطلب کیا ہے، اس کے بہت سارے ہیں، اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ کون سا اللہ، اللہ کون سے، ایک ہی اللہ تو ہے۔ تو ان الفاظ کا آدمی استعمال نہ کرنا چاہیے۔ یہ ذرا ذرا مختصر بولے جا رہا ہوں، ورنہ ایک ایک بات پر ایک ایک جمعہ ہو جاتا ہے۔ اور کسی نے کہا یہ بات مجھے سمجھ، شریعت کی یہ بات فضول دکھتی ہے جی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا کوئی عمل، اللہ کا کوئی حکم بیکار نہیں ہے۔ تو میں ہمیں بیکار کا کام کرتی، کہاں جا رہا ہے، کہاں کی ہے، پھر لگا دیوانہ پھرتا ہے، وہ تمہارے میرے کام ہیں۔ اللہ کی شان اس چیزوں سے، اللہ کی شان ورا ہے، بے نیاز ہے، اللہ کی اتنی اونچی ذات ہے، اللہ کا کوئی بھی عمل بیکار نہیں ہوتا، اللہ کا ہر عمل کام کا ہوتا ہے، مرتبے کا ہوتا ہے، عظمت والا ہوتا ہے، خدا کا کوئی عمل بیکار نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کسی نے کہا شریعت کی بات کسی نے اٹھا کر رکھ رہے شریعت کی ادھر باتیں، کافر ہو چکا ہے، کیا سمجھ رہا ہے تو؟ شریعت کی بات، علماء فرماتے ہیں دین کی کوئی بات پر عمل نہ کیا کافر نہیں ہوتا، عمل نہ کیا یاد رکھ لو کافر نہیں ہوتا، گنہگار تو ہوتا ہے، لیکن دین کی ایک ادنا سی چیز بھی، ایک معمولی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کا بھی اگر مذاق اڑا دیا، مثال کہتا ہوں، اگر مسواک سنت ہے، عمل نہ کیا تو سنت کا چھوڑنے کا گنہگار ہوگا، عمل کیا تو ثواب ہوگا، عمل نہ کرنے پر کافر، عمل نہ کیا تو کافر نہیں ہوتا، لیکن مذاق اڑایا، ایک لکڑی لے کو یوں کر رہا، مذاق اڑا تو کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح داڑھی نہ رکھا، گنہگار تو ہوگا، لیکن مذاق اڑایا تو کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دسترخوان پر کدو لایا گیا، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہے، انہوں نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بڑا پسند تھا، تب حضرت نے فرمایا تو وہاں پر ایک شہزادہ بادشاہ کا بیٹا تھا، اس نے کہا مجھے پسند نہیں ہے، فوراً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس کی گردن ماری جائے، یہ زندگی ہو چکا ہے، بددین ہو چکا ہے۔ اور اس زمانے میں بادشاہ کی نہیں چلتی تھی، امام کا فیصلہ ہوا کرتا تھا، امام کی بات کہنے میں ساری تیاری ہو چکی، اس نے توبہ کیا، معافی کیا، معافی تلافی کے بعد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو فیصلہ فرمایا تھا اس فیصلے کو، اس کی توبہ کرنے پر اس فیصلے کو واپس لیا۔ کیا بولا سنیں، حضور کی بات پر کہ انکار کیا تھا، مذاق اڑایا تھا۔ اس لیے دوستو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وقت ہو چکا، ابھی بہت سارے باتیں ہیں، انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دیا اگلا جمعہ آپ کے سامنے اور جتنے کفری الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس لیے رکھ رہا ہوں
ایمان کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا صرف نام کا اسلام، اندر کا اسلام ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کفر کے الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔